درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد و اصحاب سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک. حجرہ فاطمہ کے اندر تشریف لے گئے. جب تشریف لے گئے تو حضور سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. امام حسن کو اٹھایا, اس کے پیشانی کو بوسہ دیا, ان کے چہرے پر بوسہ دیا, ان کی آنکھوں پر بوسہ دیا. کبھی بوسہ دیتے ہیں پیشانی پر, کبھی آنکھوں پر, کبھی چہرے پر, کبھی سینے سے لگاتے ہیں. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ منظر دیکھ رہی ہے. امام حسین کا بچپنا ہے, حسن بڑے ہیں, حسین چھوٹے ہیں. حضرت فاطمہ دیکھ رہی ہے کہ حسین نانا جان کی طرف ٹک ٹکی باندھ کر کے دیکھ رہے ہیں کہ حضور جب بھی آتے حسن کو نہیں اٹھاتے, حسین کو اٹھاتے, حسین سے زیادہ پیار کرتے. اس لیے کہ حسین چھوٹے تھے, لیکن آج معاملہ کچھ اور ہے. آج حسین کو نہیں اٹھایا, حسن کو اٹھایا ہے, ان کو سینے سے لگا رہے ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا, ان کے دل کو صدمہ پہنچا کہ حسین دیکھ رہے ہیں اور حضور نے حسن کو اٹھایا ہے. جس نبی سے, جس آقا کریم ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اللہ کی ذات نہیں چھپی تو فاطمہ کے دل کے جذبات کیسے چھپ سکتے تھے؟ حضور جان گئے. فرمایا فاطمہ تم نے یہ دیکھا نا کہ میں نے آج حسن کو اٹھایا, حسین کو نہیں اٹھایا. حسن سے پیار کر رہا ہوں. ابھی میرے پاس جبریل امین آئے تھے. جبریل نے بتایا حسین وہ ہے. حالانکہ حسین سے بے پناہ پیار کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں تک کہ حضرت فاطمہ سے فرمایا فاطمہ حسین کو رونے مت دیا کرو, اس کے رونے سے میرا دل دکھی ہوتا ہے, میرے دل کو تکلیف پہنچتی ہے. مگر آج خلاف معمول حسن سے زیادہ پیار کر رہے ہیں. اور حضور وجہ بیان فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں اے فاطمہ ابھی جبریل امین آئے تھے, جبریل نے بتایا حسین وہ ہے کہ جس سے آئمہ پیدا ہوں گے, جس کی نسل سے آئمہ پیدا ہوں گے. یعنی امام زین العابدین آئیں گے, امام محمد باقر آئیں گے, امام جعفر صادق آئیں گے, امام حسن عسکری آئیں گے, امام تقی, امام نقی, یہ تمام ائمہ اہل بیت حسین کے ذریعے سے آئیں گے. مگر حسن وہ ہے کہ ان کی نسل سے ایک ایسا شہزادہ آئے گا, ایک ایسا شہزادہ آئے گا. ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا شہزادہ آئے گا. مجھے جبریل نے بتایا کہ فرمایا جبریل نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مقام آپ کو نبیوں میں حاصل ہے اللہ تعالیٰ اس کو ولیوں میں عطا فرمائے. یعنی جیسے آپ نبیوں کے سردار ہیں, جیسے آپ نبیوں کے امام ہیں, اسی طرح وہ امام الاولیاء اور سید الاولیاء ہوگا. سبحان اللہ. اور فرمایا اس کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا. سبحان اللہ. اس کا نام عبد القادر. یہ کب کی بات ہے؟ ابھی غوث اعظم آئے نہیں, 500 سال پہلے غوث پاک کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے جس کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کریں اسی کو عبد القادر جیلانی کہتے ہیں. سبحان. اپنے مقدر پر ناز کریں, کتنے خوش نصیب ہیں. ہمیں پیر ملا تو کیسا پیر ملا, کیسی عظمت والا پیر ملا. شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے, جو دل سے مجھ سے محبت کرتا ہے, فرمایا پھر وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتا, پھر وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتا. مگر مرید ہونا ہے دل سے. کیسے؟ حلوے کے لیے نہیں, کھجوروں کے لیے نہیں, بکرا کھانے کے لیے نہیں, دل سے ان کا ہو جانا ہے. پھر جو دل سے ان کا ہو جائے گا بتا وہ نماز چھوڑے گا, وہ جھوٹ بولے گا, وہ غیبت کرے گا, وہ کسی پر بہتان لگائے گا, وہ کسی کا حق کھائے گا, وہ بدکاری کرے گا نہیں. جب ایسا وہ ہو جائے گا پھر غوث اعظم اس کی عزت کی حفاظت فرمائیں گے. فرمایا غوث پاک نے جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کی عزت کی ضمانت میں دیتا ہوں, اس کی عزت کی ضمانت میں دیتا ہوں. اور جو پھر ان کی توہین کرے, بہت بلند مقام پر بھی ہو تو مقام ختم ہو جاتا ہے. بلکہ آبروی سلسلہ چشت نظام الدین اولیاء اپنی کتاب کے اندر فوائد الفواد کے اندر تحریر فرماتے ہیں کہ غوث اعظم کی چوکٹ پر جو پڑے رہتے ہیں نا
وہ بھی وقت کے ابدال اور کتب ہوتے ہیں. سبحان اللہ. کیا ہوتے ہیں؟ وقت کے ابدال اور کتب ہوتے ہیں. شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چوکٹ پر ایک شخص پڑا ہوا تھا. اس کے ہاتھ پاؤں میں فالج تھا, مفلوج زدہ تھا, فالج زدہ, اور وہ کہہ رہا تھا اللہ توبہ, اللہ توبہ, توبہ توبہ کر رہا تھا, اللہ سے معافی مانگ رہا تھا. غوث پاک کا ایک مرید گیا, اس کی حالت دیکھی. حضور غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کیا, حضور آپ کی چوکٹ پر ایک بندہ توبہ توبہ کر رہا ہے, اس کے لیے دعا کر دے, اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما دے. غوث پاک شیخ سید عبد القادر جیلانی نے ارشاد فرمایا ابھی وقت نہیں آیا, اب اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. فرمایا کیوں؟ عرض کیا حضور کیوں؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ اس نے میری بے ادبی کی ہے, اس نے میری بے ادبی کی. کوئی پوچھا, فرمایا ذرا بتاؤ تجھے معلوم ہے یہ کون ہے؟ کہ مجھے نہیں معلوم. فرمایا وقت کا ابدال ہے, ابدال, وقت کا ابدال کوئی معمولی نہیں ہوتا. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں بارش ابدالوں کی وجہ سے ہوتی ہے. زمین میں جو یہ ہریالی ہے یہ ابدالوں کی وجہ سے ہوتی ہے. یہ جو اناج زمین سے اگتے ہیں ابدالوں کی وجہ سے اگتے ہیں. اور لوگوں پر جو مصیبت آتی ہے, وہ مصیبتیں جو دور ہوتی ہیں وہ ابدالوں کی وجہ سے ہوتی ہیں. جانوروں کے تھنوں میں جو دودھ آتا ہے یہ ابدالوں کی وجہ سے آتا ہے. سبحان اللہ. اتنی بڑا مرتبہ ابدال کا. اور وہ غوث پاک کی چوکٹ پر توبہ توبہ کر رہے ہیں. پوچھا ذرا بتائیے تو ہوا کیا؟ حضور غوث اعظم شیخ سید عبد القادر جیلانی نے ارشاد فرمایا 3 ابدال آئے ہوا میں اٹھتے ہوئے, جیسے میری خانقاہ آئی, ایک دائیں چلا گیا ایک بائیں چلا گیا. اس نے سوچا کہ میں بھی اللہ کا ولی, عبد القادر بھی اللہ کا ولی, میں کیوں ادھر ادھر جاؤں, میں سیدھا جاؤں گا, دائیں بائیں ہونے کی ضرورت نہیں. اس نے سوچا, کہانی زبان سے, دل میں سوچا اور خانقاہ کے اوپر سے جانے لگا تو پٹک دیا گیا زمین پر, زمین پر پٹک دیا گیا. پتا کیا چلا؟ غوث پاک ولایت عطا بھی کرتے ہیں اور جس سے چاہتے ہیں ولایت لے بھی لیتے ہیں. سلب الاحوال کی قوت بھی ہے. شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عظمت تو بہت بلند ہے. میں نے کہا کہ ان کی چوکٹ پر جو پڑے رہتے ہیں ان کا مرتبہ ہم نہیں سمجھ سکتے. پھر شیخ سید عبد القادر جیلانی کا مرتبہ کتنا بلند ہوگا. حضور غوث پاک کے آستانے پر, توجہ سے سنیں گے آج بات, آستانے پر لوگ آتے لنگر کھاتے. وہاں پر 2 شخص تھے, ایک کا نام تھا شیخ محمد. کیا نام تھا؟ شیخ محمد. شیخ محمد. وہ کیا کرتے تھے, لوگوں کو لوٹے میں پانی دے کر کے وضو کرواتے تھے. جو لوگ آتے لوٹوں پر ان کی ڈیوٹی تھی, لوٹے سنبھالتے, جیسے لوگ آتے ان کے اندر پانی دیتے, لوگ وضو کرتے. اور ایک اور تھے وہاں پر شیخ, جو وہاں مہمان آتے ان کے جوتے چپل وغیرہ وہ ایک طرف رکھتے, وہ سنبھالتے. ان کو کہتے لوٹے والے بابا, ان کو کہتے تھے چپل والا بابا. اب وہ جو لوٹے والے بابا تھے انہوں نے ایک دن آپس میں گفتگو کی, بات کرنے لگے کہ یہ لوگ کیوں اتنے آتے ہیں عبد القادر جیلانی کے پاس. کہنے لگے آتے ہیں, لنگر چلتا ہے, آ کر کے کھا کے چلے جاتے ہیں, جس کی جتنی سوچ ہوتی ہے اتنی بات کرتے. انہوں نے کہا آتے ہیں کھاتے ہیں چلے جاتے ہیں. شیخ محمد نے کہا کہ یار میں چاہتا ہوں کہ کہیں میں سیر و تفریح کے جاؤں, بڑا عرصہ ہو گیا یہاں رہتے ہوئے, کہ سیر و تفریح کے لیے جانا چاہیے. انہوں نے بات کی, مشورہ کیا کہ 2 شخص آئے حضور غوث پاک کی بارگاہ. جب وہاں سے وہ جانے لگے تو شیخ محمد بھی ساتھ ساتھ چل دیے. اور جب شیخ محمد ساتھ چلے,
आगे एक मकाम पर पूछे तो वो कहने लगे उन दोनों से कि मुझे भूख लगी है। मुझे थे वो कौन? वो जो आए थे वैसे पाक की बारगाह में, वो अपने वक्त के कुतुब थे। कुतुब कौन होता है? उसकी ड्यूटी होती है अपने शहर के सारे मामलात को देखने, शहर के माहौल को संभालने की ड्यूटी होती है कुतुब की। अब वो दोनों चले, उन्होंने कहा कि जैसे ने कहा भूख लगी है, उन्होंने फरमाया उन दोनों कुतुबों ने, कहने लगे कि हमारे साथ चलना है तो चलो, हमारे यहाँ जल्दी ये खाना पीना नहीं होता है, चलना है चलो, नहीं तो वापस जाओ यहीं ठहर जाओ। आगे चलने लगे 24 घंटे चले। 24 घंटे के बाद भूख लगी। वो कहने लगा कि मुझे भूख लगी है, जरा ठहरे कहीं। उन्होंने कहा ठीक है अभी कोई बंदोबस्त करते हैं। उनमें से एक ने 2 रकत नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद रब की बारगाह में दुआ की। आसमान से दस्तरखान उतरा, तीनों ने मिल बैठ करके खाना खाया। खाना खाने के बाद नींद आती है। उसने कहा कि मुझे नींद है, जरा आराम करे। उसने कहा आराम करना तो नहीं रह जाओ, चलना है हमारे साथ तो चलो, हम ठहरेंगे नहीं। अब चल पड़े और 24 घंटे गुजरे। 24 घंटे गुजरने के बाद जब आगे पहुंचे तो उसने कहा कि मुझे और भूख लगी है, 24 घंटे गुजर गए हैं, जरा कुछ खाने का इंतजाम किया जाए। अब दूसरे शख्स ने, दूसरे कुतुब ने दुआ मांगी। जब दुआ मांगी तो एक दस्तरखान आया, खाना तीनों ने खाया। फिर चले, फिर 24 घंटे गुजर गए, यानी एक रात एक दिन गुजर गया। आगे पहुंचे तो कहने लगा मुझे फिर भूख लगी है। वो जो दोनों शख्स थे उन्होंने कहा कल उसने दुआ मांगी थी, परसों मैंने दुआ मांगी थी, आज तेरी बारी है, आज तेरी बारी है दुआ मांगने की। वो कहने लगा मुझे तो कुछ आता नहीं, कुछ जानता नहीं ज्यादातर, मैं क्या दुआ मांगूंगा, आप ही मांगो। उन्होंने कहा या तो दुआ मांगो या मरो, भूखे रहोगे फिर दुआ मांगनी पड़ेगी, मरता क्या नहीं करता। उन्होंने मुसल्ला बिछाया, 2 रकत नमाज पढ़ी। दुआ जैसे मांगी ना तो उनकी दुआ पर एक दस्तरखान आता था, इसकी दुआ पर 2 दस्तरखान आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान। कितने दस्तरखान? 2 दस्तरखान आए। वो हैरान होकर के कहने लगे कि तूने कौन सी दुआ मांगी? हमने दुआ मांगी तो एक दस्तरखान, तूने दुआ मांगी तो 2 दस्तरखान, क्या दुआ मांगी? कहा मैंने भी उसी वसीले से दुआ मांगी है जिसके वसीले से तुम मांगते हो। सुभान, जिसके वसीले से तुम मांगते हो, तुम दुआ मांगते हो। उन्होंने कहा तुझे मालूम है हम किसके वसीले से दुआ मांगते हैं? कहा अगर मालूम होता तो फिर तुम्हें भी नाम लेता, मुझे क्या मालूम। मैंने कहा मौला इन्होंने दुआ मांगी, इनको तूने दस्तरखान अता फरमाया, जिसके वसीले से इन्होंने मांगी उन्हीं के वसीले से दस्तरखान नाजिल फरमाया। रब ने 2 दस्तरखान नाजिल फरमाए। तो वो कहने लगे तुझे मालूम है हम किसकी वसीले से दुआ मांगते हैं? हम अब्दुल कादिर जिलानी की खानकाह के अंदर जो लोगों को लोटे से वुजू करवाता है उसके वसीले से दुआ मांगी। सुभान अल्लाह। जो लोगों को वुजू करवाता है उसके वसीले से दुआ मांगी। अब जैसे उसने सुना ना तो वो वजद में आ गया, उसने कपड़े फाड़ दिए। उसने कहा मुझे तो मालूम ही नहीं, मैं सोचता था मैं अब्दुल कादिर जिलानी की चौखट पर खाली बैठा हूँ, मुझे ये मालूम नहीं रब तबारक व तआला ने उस मकाम पर रहने की वजह से, उनकी खिदमत में रहने की वजह से अल्लाह ताला ने कितना बुलंद मकाम अता फरमाया। सुभान अल्लाह। अब उनकी तरफ मुखातिब हुए वो लोटे वाले बाबा शेख मोहम्मद, कहने लगे तुम्हें मालूम है तुम जिसके वसीले से दुआ मांगते हो लोटे वाला बाबा मैं ही हूँ। वो लोटे वाला बाबा नहीं, ये अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह के दर पर रहने वाले जो समझते हम कुछ नहीं है, जो समझते हम कुछ भी नहीं है, उनका मकाम है। तो अब्दुल कादिर जिलानी का कितना बड़ा मकाम। सुभान अल्लाह।
غوث اعظم شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنے مرید کے بال بال کو منور کر دیتے ہیں، بال بال کو، مگر مرید بھی تو ایسا حرام سے بچنے والا، نمازوں کا پابند ہو، کسی کی غیبت نہ کرتا ہو، کسی کا دل نہ دکھاتا ہو، پھر غوث اعظم شیخ سید عبد القادر جیلانی کے نام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ساری مشکلیں آسان فرما دیتا ہے۔ حضور شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مقام کتنا بلند ہے، ولایت کے اندر ایک مقام ہے مقدہ مقام، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقدہ مقام، مقدہ مقام، وہ ولایت کا وہ مقام ہے کہ ساری امت میں اولیاء میں سے کسی کو مقام یہ نہیں حاصل ہوا، یہ مقام اللہ تعالیٰ نے صرف عبد القادر جیلانی کو عطا فرمایا۔